کافی دنوں کے بعد آ رہے ہیں اور یہ آپ کے جانے کے بعد میرا خیال ہے آپ چینلز پر نہیں آئے آفٹر جنرل فیض حمید کے خلاف کیس بنا. از دیٹ ٹرو؟ یو ہیونٹ کم. اس سے پہلے بھی تو 17-18 دن میں نہیں تھا, وہ دن بھی ملا لیں تو تقریباً 1 مہینے سے میں جی آپ نہیں آ رہے. تو یہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے کیا آپ کے پاس خبریں وغیرہ ہیں, وہ بڑی چلائی جا رہی ہیں خبریں کہ جی آپ ملے اداروں کی مہمانداری کے بعد آپ نے پھر بڑی کوئی ادھر دے دیے ہیں, انفارمیشن دے دی ہے, اور یہ سب تھوڑا سا بتائیے گا. میں نے کسی کو کوئی انفارمیشن پرووائڈ نہیں کی, اس لیے نہیں کہ میں پرووائڈ کرنا نہیں چاہتا تھا, بلکہ اس لیے کہ میرے پاس وہ انفارمیشن ایسی کوئی ہے ہی نہیں ہے. جنرل فیض حمید صاحب کا کبھی کبھی مجھے فون آ جاتا تھا, کیسے ہیں, ٹھیک ہیں, یہ ان سے میری الیکس ہوئی تھی جب میں اسپیشل اسسٹنٹ تھا پرائم منسٹر کا. تو اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے اوپر ایک کمیٹی بنی تھی جس میں آرمی چیف بھی بیٹھا کرتے تھے اور DGI بھی بیٹھا کرتے تھے, اس کو پریزائڈ خان صاحب کرتے تھے خود. تو اس میں بھی ایک پرنسپل اس کا ممبر تھا. اسٹریٹجک کمیونیکیشن میرے ڈومین میں آتا تھا, تو وہاں ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی, ہیلو ہوا, سارا کچھ ہوا. چونکہ میری بھی ایک بیک گراؤنڈ فوج میں ہے تو وہ ایک افینٹی سی ہو جاتی, اور ایک تھنک ٹینک بھی ہے, اس میں بھی بہت سے فوجی افسران جو ہے وہ اس میں شرکت کرتے رہے. تو صرف ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ہاؤ آر یو, ٹھیک ٹھاک ہے, پارٹی کا کیا حال ہے, دیٹ کائنڈ آف تھنگ. فوج میں آپ کہہ رہے ہیں بیک گراؤنڈ تھا, ان قسم کی جو ہے وہ گفتگو تھی. سوری, آپ کہہ رہے فوج کا بیک گراؤنڈ آپ کا بھی تھا؟ ہاں, میرا بھی تو تھوڑا بہت ویری شارٹ بٹ یو نو بیسیکلی ونس این آرمی مین آلویز این آرمی مین. سو ایک افینٹی نہیں, میرے کوسٹ میٹس ہیں, ان کے ساتھ میرے رابطے ہیں, ان کے ساتھ اور دوستی ہیں ہماری, وہ لازمی بات ہے. وہ تو ایک افینٹی ہوتی ہے, ایک گروپ ہوتا ہے ہمارا. تو جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ آپ کی ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی گپ شپ رہی؟ گپ شپ نہیں, مطلب ایک ایکسچینج آف پلیزنٹریز کہہ لیجئے کہ آپ ٹھیک ہیں, پارٹی ٹھیک جا رہی ہے, خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے, تو اس قسم کے سوالات. دیٹس آل, نتھنگ. تو یہ جو خبریں کچھ آ رہی تھی کہ جی آپ کی بات چیت رہتی تھی, اور وہ کہ سوشل میڈیا کا جو تھا اس میں ان کی انوالومنٹ تھی, اور یہ کہ ان کو کچھ ایویڈنس ان کے حوالے سے دیا گیا, پارٹی کے آفس سے کچھ ایویڈنس ملا, آپ نے کچھ دیا. میرا اس میں کوئی عمل دخل اس طرح سے نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کو میں ہینڈل نہیں کرتا. میں بسا اوقات اس چیز کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ میں ایک ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوں ایز دی سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری, بٹ ہماری انفارمیشن کے 3 پارٹس ہیں. ایک ہے مین اسٹریم میڈیا, الیکٹرانک اینڈ پرنٹ, اس کو میں ڈائریکٹلی ہینڈل کرتا ہوں. نمبر 2 ہے ہمارا سوشل میڈیا, اس کو میرے ڈومین میں وہ نہیں آتا. تیسرا ہے ہمارا انٹرنیشنل میڈیا, وہ باہر سے ہینڈل ہو رہا ہے, اس کو زلفی بخاری صاحب ہینڈل کرتے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. سو میرا بیسیکلی جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ میں ہوں وہ میں کرتا ہوں, سارا جو ایک پالیسیز وغیرہ جو ہیں اس میں بناتا ہوں, لیکن ان کو کنٹرول کرنا یا ان کو گائیڈ کرنا وہ میرا کام نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. جنرل فیض حمید آپ نے بتایا کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کبھی فون کر لیتے تھے آپ کو, تو اس کا مطلب کہ آپ کی پارٹی سے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کا رابطہ رہا اور لوگوں سے پارٹی میں؟ مجھے اور لوگوں کا نہیں پتا جی. میرے ساتھ کبھی میرا خیال ہے کہ ان تمام عرصے میں جب سے ہماری حکومت گئی ہے 10-12 دفعہ رابطہ ہوا ہوگا, مے بی 15 دفعہ رابطہ ہوا ہوگا, دیٹس آل. اور وہ بھی بالکل کنفائنڈ ٹو دی ایکسٹینٹ آف ایکسچینج آف پلیزنٹریز, دیٹس آل. کوئی اور کبھی سبسٹینٹو گفتگو نہیں ہوئی, کوئی پالیسی کی گفتگو نہیں, اسٹریٹجی کی گفتگو نہیں, کبھی ان کے ساتھ نہیں. جب آپ کو پکڑا اس کے بعد آپ سے سوال جواب میں جنرل فیض حمید کے حوالے سے پوچھا گیا آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ کیا پوچھا انہوں نے, میں نے کیا جواب دیا, اس کو میرا خیال ہے کہ جی ہم پلیز آئی شوڈ بی ویری گریٹفل اس کا. اچھا یہ بتائیے گا, ایک تو یہ معاملہ کہ فوج سے بات چیت کریں, اور اس سے بھی پہلے آپ نے فرمایا کہ آئین کے دائرے کار میں رہتے ہوئے چلیں گے تو بات ہوگی. یہ پچھلی مرتبہ بھی آپ سے بات ہوئی تھی, کچھ بنیادی کانٹرڈکشنز ہیں مجھے دکھائی دیتی. وہ یہ کہ ایک طرف آپ فرماتے ہیں کہ ہر ایک اپنا رول ادا کرے جو اس کا رول ہے, جب ہی بات بنے گی, ٹھیک ہے, سب ٹھیک اگری کرتے ہیں, لیکن اسی سانس میں آپ فرماتے ہیں اور آپ کی پارٹی کے لوگ کہ فارم 47 والوں سے تو بات نہیں ہو پائے گی. اچھا, جو فارم 47 والے نہیں ہیں, دیکھیں نا, مجھے تو جانا پڑے گا 2018 میں بھی, کیونکہ اس وقت بھی پھر سسٹم بیٹھ گیا تھا. جہاں سسٹم بیٹھا تھا, جنہوں نے بٹھایا تھا, جن کو فائدہ ہوا تھا, وہ لوگ آپ لوگ تھے. پھر بھی اپوزیشن وہ کھڑی ہو گئی تھی اس وقت کی اپوزیشن کے جی ہاں بات کریں. یہ
کس طریقے سے ریزالو ہوگا؟ دیکھیں نا آپ لوگ خود کی جو پوزیشن ہے اس میں بھی تو ہے نا کانٹرڈکشن. نسیم مجھے کوئی کانٹرڈکشن اس لیے نہیں نظر آ رہی کہ جمہوریت کی جو روح ہے نا وہ ایک فیئر الیکشن ہوتا ہے. آپ 2018 کا ذکر کر رہی ہیں. ہماری کنٹینشن اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جب بیٹھی تھی مشین تو ہمارے 35 سیٹیں لی گئی تھی تاکہ ہم ولنریبل حکومت بنائیں, اور اس کے بعد وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمیں جو لوگ لے کے دیے گئے تھے وہ کس طریقے سے لے کے دیے گئے تھے. وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, میں کنسیڈ کرتا ہوں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اب جو ہوا ہے یہ تو مدر آف آل فراڈس ہے نا. یہ جو ہوا ہے 2022 کا 2024 کا جو ہے یہ تو آگے میری اس ملک میں بہت ساری حقیقتیں ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. مقتدرہ جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ان سے بات کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں, وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. سیاسی میدان میں عمران خان کی جو پریزنس ہے, جس کی جو سپورٹ ہے, وہ بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. باقی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ میرا بڑا ایک اس طرح سے نہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوا پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور میں ان کو اٹیک کر رہا ہوں, نہیں. میرا خیال ہے کہ فارم 47 ایک بہت بڑی حقیقت ہے, اور یہ کہ جی ان کی لیجیٹمیسی جو ہے اور ان کی کریڈیبلٹی دونوں جو ہے وہ ڈاؤٹ میں ہے. کنسیکوئنٹلی اگر آپ نے ملک میں امن لانا ہے, ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی لانی ہے, تو جو سب سے بڑی طاقتیں جو ہیں مقتدرہ اپنے ڈومین میں, جو انہوں نے ان کا کانسٹیٹیوشن ڈومین ہے بھی ہے, اور خان صاحب سیاسی میدان میں جو ایک ان کا ایک ڈومین ہے جو ان کی قوت ہے, ان کو آپس میں بیٹھنا پڑے گا. بالکل ہر صورت میں بیٹھنا پڑے گا. جہاں تک آپ کا دوسرا پارٹ ہے جو میں اس کو پارٹلی اون اپ کرتا ہوں, دیکھیے, لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ چونکہ ان 3 پارٹیز نے لیا ہوا ہے تو اس لیے ہم ڈائریکٹلی ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا خان صاحب کی انسٹرکشنز ہے کہ نہیں کر سکتے. لیکن خان صاحب نے اس بارے میں بھی ایک فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے. جی اچھا صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ آپ جا کے بات کریں, اور اگر کوئی آپ سبسٹینٹو پروپوزل لے کے آئیں گے تو ہم اس کو آگے بڑھا لیں گے, دیکھ لیں گے. یہ میرے سامنے بات ہوئی ہے سارا کچھ, ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر بھی آپ کل سے بات چیت ہو رہی ہے جو آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بھی فرمایا ہے, تو شاید وہاں کوئی راستہ نکلے اگر وہ جینوئن ہے. حالانکہ ان کے اندر سے, ان کی پارٹی کے اندر سے بھی مخالفت ہوئی ہے. خواجہ آصف نے مخالفت کی ہے, احسن اقبال نے مخالفت کی ہے, رانا ثناء اللہ نے مگر یہ کہا ہے, اور خانہ ثناء صاحب نے جو ان کی اسٹیٹمنٹ آپ نے دکھائی ہے, فرینکلی اب وہ بار بار اسی کی بات کرتے ہیں. وہ اعمال نامہ کہاں سے لائیں فیض صاحب نے, جو ان کے الفاظ ہیں یہ, وہ کسی کے پاس یہاں اتنی لیجیٹمیسی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی عمال نامہ دے. جہاں تک 9th آف مئی کا تعلق ہے, ہم نے ایک کنسسٹنٹ پوزیشن ہے ہماری کہ جی پلیز اس کے اوپر ایک آپ ایک کمیشن بنا دیجیے, انڈیپینڈنٹ اینڈ امپاورڈ, فلی امپاورڈ کمیشن بنا دیجیے. ان کو کام کرنے دیں اور ان کو بتانے دیں کہ جی کیا ہوا تھا اس دن, جو ہوگا ہماری کوئی رسپانسبلٹی ہے. تو خان صاحب نے اوپنلی کہا ہوا ہے کہ جی اس وقت پھر ہمارے پاس جب پروف آئیں گے تو ہم اس کے اوپر معافی بھی مانگیں گے. اس وقت دیکھیے آپ تو بڑی ریگولرلی ملتے ہیں عمران خان صاحب سے, اور میرے اوپر قدغن لگ گئی ہے جی ایز اے لاسٹ اسٹے. انہوں نے کہا جی کہ رؤف حسن نہیں ملے گا. کس نے کہا؟ مطلب اب آپ کو اجازت نہیں ہے؟ جی مجھے اجازت نہیں دی انہوں نے, لاسٹ اسٹے کو اجازت نہیں دی, اور بتایا گیا ہے کہ چونکہ میں نے پالیٹکس ڈسکس کی ہے. اب دس از ویری اسٹرینج, یو نو, جب ہم پچھلے دفعہ گئے تھے وہاں تو میں تھا, عمر ایوب صاحب تھے اور شبلی فراز تھے, ہم تینوں کو 6 تھے, پہلے 6 ہوا کرتے تھے, اب 3 رہ گئے, تو ہم 3 لوگ تھے. تو وہاں انہوں نے جا کے کہا جی کہ ہم کچھ آپ کو کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. تو اس میں ایک بات انہوں نے کی, جو جیل کے حکام تھے, انہوں نے کہا جی کہ آپ خان صاحب کے ساتھ پالیٹکس ڈسکس نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے یہ چھیڑا چھاڑی یہ تو یہ رہے گی, اور اس سے بھی بڑھ کے رہے گی, کیونکہ ابھی آئی تھنک اٹ از اے بیٹل موڈ. ابھی تک بیٹل موڈ ہے, بالکل انٹینس بیٹل موڈ بہت ہے.